دسمبر کا آج لاسٹ ڈے ہے 2024۔ اللہ کے فضل و کرم سے صبح شروع ہو جائے گا، سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر علم نجوم والوں نے، پامسٹری والوں کے ہاتھ کی لکیر دیکھنے والوں نے ایک دھاوا بول رکھا ہے اور آنے والے سال کے متعلق مختلف پیشین گوئیاں کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پامسٹری، ایسٹرولوجی، ایسٹرونومی، سائیکالوجی، سوشیالوجی، یہ تمام علوم اپنی ایک حیثیت، مقام اور درجہ رکھتے ہیں اور سوسائٹی میں اور ہماری علمی درسگاہوں میں ان کا ایک وجود ہے، اور یہ علوم بھی اپنے آپ کو منوا چکے ہیں۔ سائیکالوجی، سائیکیٹری سے ہم اب ذہنی صحت کے حوالے سے علاج گاہیں موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، اس حوالے سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ ذہن کی صحت کے حوالے سے ہم لوگ ویسے ہی بہت لاپرواہ ہیں اور اس معاملے میں انتہائی حد تک غفلت برتتے ہیں، حالانکہ یہ دماغ اور یہ ذہن جسم کا انتہائی سینسیٹیو اور اہم آرگن ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ نہیں ہیں۔ مجنون سے تو قلم اٹھا لیا گیا ہے، اس کو تو ذمہ داری کسی چیز کا نہیں، وہ ختم ہو گیا۔ تو ذہنی صحت بھی اسی طرح ہی ضروری ہے، جیسے آپ اپنے کسی بخار کا، زکام کا، نزلے کا، ٹائیفائڈ کا اور جگر کا، دل کا علاج کرتے ہیں، تو ذہن بھی آپ کے لیے اسی طرح علاج مانگتا ہے۔ اس کو بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا اور اس میں بھی آپ نے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرنا ہے اس کی تندرستی کے حوالے اور صحت کے حوالے سے۔ اچھا، بات اب پہلے کر لیں تھوڑا سا پامسٹری کے حوالے سے کہ پامسٹری کے جو وہ میپس، وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر پریڈکشن کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بندے کو بتاتے ہیں جو ٹینشنز، پاورٹی آ رہی ہے، اس میں غربت آئے گی، وہ اس کے لاسز ہوں گے، اس کا کاروبار، یہ مطلب ساری چیزیں جو بتاتے ہیں وہ کافی حد تک وہ درست ہو جاتی ہیں اور ٹھیک ہوتی ہیں۔ یہ وہ جو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں بندے، وہ پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، بعض کا تو 90%، 98% تک درست ہو جاتی ہیں، بعض کا نہیں بھی ہوتی ہیں ٹھیک۔ اس طرح جیسے ہم ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، اور بعض کا نہیں بھی ٹھیک ہوتا تو پھر وہی آخری حد ہوتی ہے کہ شفا من جانب اللہ، اللہ پاک نے شفا دینی ہے، ہم نے تو اپنے طور پر اس کو ایک ٹریٹمنٹ دیا۔ اسی طرح پامسٹری میں بھی ہے۔ اچھا، پامسٹری کے حوالے سے تھوڑا سا ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ اس کے جو ٹینشن، پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن اس حوالے سے ہم اپنے مذہب، دین کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 155 سے 157 تک، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، چیک کریں گے، ٹیسٹ کریں گے آپ کا، خوف سے، آپ کسی قسم کا خوف، بھوک کا، افلاس کا، دشمن کا خوف، آپ پر خوف آ جائے گا، طاری ہوگا، آپ کی مال جان کا نقصان، آپ کی اولاد کا نقصان ہو جائے، آپ کا نقصان ہو جائے، آپ کی اپنی جان چلی جائے، یہ ساری چیزوں سے آپ ایگزامن ہوں گے۔ اس کے بعد ان جو مصیبتیں جب آئیں گی تو وہ کوئی جو شخص ہے، جب ان مصیبتوں کے آنے پر وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہم اس پر پھر کہیں گے، اس کو عطا کر دیں گے، اولئک علیہم صلوات من ربی رحمہ، ہم اس پر اپنی رحمت نازل کر دیں گے، اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں یا کامیاب ہیں یا سکسیسفل ہیں، جو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اور ان پر رحمت بھی آ جاتی ہے، پھر ان پر برکت بھی آ جاتی ہے، پھر ان کو کامیاب بھی قرار دیا گیا کہ یہی کامیابی ہے۔ جب کوئی لاس ہو تو آپ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں۔ اچھا، دوسرا اس کو جسی طرح آپ بیماری کو ہینڈل کرتے ہیں، ذہنی صحت کے حوالے سے ذہن کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، اسی طرح جب آپ نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو ان کو بھی ہینڈل کرنے کے آپ نے کوئی تھوڑے سے پلان کرنے ہیں اب نیکسٹ ایئرس جو کل شروع ہونے والا ہے۔ مثلاً ایک کاہن نے ایک بندے کو کہا کہ تمہاری موت آنے والی ہے، تو وہ بھاگا حضرت علی کے پاس پہنچ گیا کہ یہ اس طرح مجھے کاہن نے کہا، تو آپ نے اس شخص کو بٹھایا کر تھوڑی دیر بعد اس کا ایک خاتون سے نکاح کر کے اس کو کہا اب تم جاؤ۔ تو کافی سال بعد وہ کاہن دوبارہ اس بندے سے ملا تو اس نے کہا تمہاری تو موت آ رہی ہے، تم کیسے زندہ ہو ابھی تک؟ تو اس نے کہا میں نے تمہاری بات جا کے حضرت علی کو بتائی تھی، انہوں نے میرا
جو کیا انہوں نے کیا، وہ کہاں اس بندے کو لے کر حضرت علی کے پاس آ کہ یا علی یہ تو اس کا موت قریب آئی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کو کیا کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کا نکاح ایک ایسی خاتون سے کر دیا ہے جس کی زندگی میں بیوہ ہونا نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ تھوڑا سا اسٹرکچر کو سمجھیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک شخص غریب تھا اور اس نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام رب سے دعا کریں کہ میرے لیے کوئی جتنا میرا اناج میری قسمت ہے وہ مجھے مل جائے، میں جی بھر کے کھانا تو کھا لوں، روٹی تو کھا لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس کی جتنی کوئی 6 بوریاں 10 بوریاں گندم کی جو اناج کی تھی وہ آ گئی، اس نے خود بھی جی بھر کے کھایا اور پھر اس نے کہا کہ لوگوں کو بھی کھاؤ، جو گزرتا جاتا کھاتا جاتا، ارد گرد سب کھا رہے تھے۔ تو کافی سالوں بعد دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس بندے کا وہ ایک بڑا لنگر چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، تو وہ کھا رہا ہے، لوگ بھی کھا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا؟ تو ادھر سے جواب آیا کہ اب اس بندے کا رزق تو وہاں پر آیا تھا، لوگوں نے کھانا چاہیے، تو لوگوں کا رزق بھی اب وہیں پر ہی آ رہا ہے جو وہاں پر کھا رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کی زندگی میں مسائل پریشانیاں آئیں گی، آپ نے ان پریشانیوں کو کس طرح ہینڈل ڈیل کرنا ہے۔ مثلا پامسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی ہاتھ کی لکیروں سے آپ کے اوپر بیماری آنے والی ہے، آپ ذہنی صحت میں، آپ جسمانی صحت کے حوالے سے کسی ڈیزیز میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ تو اب آپ جب 40-50 کے حد کو چھو رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی لائف میں ایکسرسائز واک کو اس طرح انٹر کر لیں۔ پہلے تو آپ نارملی کبھی کر لیں کہ میں نہیں کی، لیکن اب اس کو آپ نے اس طرح اپنے شامل کرنا ہے جیسے آپ نے روٹی اور پانی 2 انگریڈینٹ زندہ رہنے کے لیے ہیں، اب آپ نے اسے تیسرا انگریڈینٹ شامل کر لینا، ایکسرسائز۔ آدھا گھنٹے کی تیز واک، ہلکی پھولی کی ایکسرسائز۔ بیماری جسم کے اندر داخل ہوگی تو ایکسرسائز کا ایک امیون پاور موجود ہوگا، وہ اس کو ڈیل کرے گا۔ آپ ایک بیماری کی ایک اوپرلی سطح کے اٹیک سے بچے رہیں گے اور آپ کافی حد تک اپنے آپ کو اس سے ڈیل کر لیں گے، نمٹ لیں گے اس سے۔ اسی طرح آپ نے اپنی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لے جانا، جب کوئی پرابلم آئے، کوئی مسائل آئیں، اللہ پاک کو اپنے معاملات میں شامل کر لینا ہے۔ چیریٹی کا آپ کے پاس 1 روپیہ ہے تو آپ اس میں سے 10 پیسے اللہ کے نام پر سائڈ پہ کر کے دینا شروع کر دیں۔ اسی تناسب سے آپ اپنی علم کو لوگوں تک، کسی ایک بچے کو پڑھانا شروع کر دیں۔ مطلب آپ اپنی زندگی میں ان مسائل کو ڈیل کرنے کے لیے آپ نے کوئی تھوڑا سا اپنی چیریٹی کو، سخاوت کو، اپنے بانٹنے کو، لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کو، سسٹم کو بنائے رکھنا ہے، ایکسرسائز کو۔ یہ تمام چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ کی زندگی میں آنے والے وہ جو پامسٹ بتا رہا ہے آپ کے مسائل، وہ جو آپ کی بتا رہی ہے فیٹ بتا رہی ہے، جو اسٹرانومی بتا رہی ہے، جو آپ کی میڈیکل ہسٹری بتا رہی ہے کہ آپ پروسٹیٹ گلینڈ میں جا رہے ہیں، آپ دماغی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو جب آپ ایکسرسائز کریں گے، تھوڑا سا اپنے آپ کو کنسول کریں گے، فٹ رکھیں گے اپنے آپ کو پرہیز کے ساتھ۔ پرہیزگاری کہتے ہی تقویٰ کو، تقویٰ کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سیف کر کے چلتے ہیں۔ تو آپ نے اس آنے والے سال کے آغاز میں یہ ساری چیزیں پلان کرنی ہے۔ اپنے ذہن کی صحت کا فرسٹ آف آل اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، اور ایکسرسائز کو اپنا لازمی حصہ بنانا ہے۔ ہم نے ایکسرسائز کی بھی تھوڑی بہت ویڈیو اس میں شارٹ سی بنا کے شروع کر دی ہیں آج سے، تاکہ آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کا بھی آپ کو موٹیویٹ ہوں اور اس کی اہمیت کا بھی آپ کے ذہن میں ہر ٹائم ایک اجاگر رہنی چاہیے اس کی اہمیت بھی۔ اور اپنے دوسرے معاملات کو بھی آپ نے اسی طرح ایک دوسرے سے بانٹ لینا ہے۔ کسی کا خوشیاں کہتے ہیں بانٹ سے دگنی ہو جاتی ہیں، اور غم جو ہے بانٹنے سے آدھے رہ جاتے ہیں۔